ویران محل شہزادہ عمران اور شہزادی صابرہ کی منگنی ہو چکی تھی۔ جب یہ منگنی ہوئی تھی تو نجومیوں نے بتایا تھا کہ شہزادہ عمران کی زندگی میں ایک سخت موڑ آئے گا۔ اگر وہ اس امتحان سے گزر گیا تو پھر وہ اور شہزادی صابرہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ بادشاہ اور ملکہ کے پوچھنے پر کہا کہ آخر وہ کون سا موڑ ہوگا؟ نجومیوں نے بتایا کہ بس ان کا علم یہی بتاتا ہے کہ کسی بھی طرح کا سخت امتحان ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں یہ طے کیا گیا تھا کہ شہزادہ عمران اور شہزادی صابرہ کی شادی کر دی جائے تو پتہ چلا کہ شہزادی صابرہ کو ایک جن اٹھا کر کوکاف لے گیا ہے۔ اب تو سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ نجومیوں کو بھی بلایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر شہزادی عمران ایک قلعے میں جا کر وہاں 10 چراغ روشن کر دیں تو شہزادی صابرہ کو وہ جن آزاد کر دے گا، لیکن پھر وہ شہزادہ عمران کے پاس پہنچ جائے گا اور ان دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ اگر شہزادہ نے اس جن کو مار دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جن اسے مار ڈالے گا۔ اس کے لیے ایک نجومی نے شہزادے کو بتایا کہ اسے اس ویران قلعے میں ایک تلوار ملے گی جس سے وہ جن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شہزادہ عمران کو شہزادی صابرہ سے بہت محبت تھی اور وہ اس کی خاطر اپنی جان بھی خطرے میں ڈال سکتا تھا، اس لیے اس نے بادشاہ اور ملکہ سے اجازت لی اور روانہ ہو گیا۔ پھر اس ویران قلعے میں پہنچ گیا اور اس وقت تیز بارش اور وہ بھیگ چکا تھا، لیکن اس نے بات کی پرواہ نہ کی اور اپنے کام میں لگ گیا۔ اس نے سب سے پہلے تو خنجر تلاش کر لیا۔ اس کے بعد اس نے پہلا چراغ روشن کیا تو کوکاف میں جن کو جسم میں تکلیف شروع ہو گئی۔ اسے بہت غصہ بھی آیا کہ آخر کون ہے جو چراغ روشن کر کے اسے تکلیف دے رہا ہے۔ اس دوران شہزادے نے دوسرا چراغ بھی روشن کر دیا۔ یوں جن کی تکلیف اور بڑھ گئی اور وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے شہزادی صابرہ کو ایک کمرے میں قید کر رکھا تھا جس کی حفاظت وہ خود کرتا تھا۔ وہ جب روانہ ہوا تو شہزادی نے دروازہ کھولا اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اسے ایک بڑا پرندہ مل گیا۔ شہزادی نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے اس محل تک چھوڑ آئے۔ پرندے نے اس کی درخواست قبول کر لی کیونکہ وہ ایک نیک دل تھا۔ اس نے شہزادی سے کہا کہ وہ اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ شہزادی بیٹھ گئی تو پرندہ اڑا اور اس نے شہزادی کو اس کے محل کے سامنے اتار دیا اور خود واپس چلا گیا۔ شہزادی نے محل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلاموں نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اور ملکہ نجومی پہلے ہی بتا چکے تھے کہ شہزادی کو ایک پرندہ لے کر آ رہا ہے، اس لیے وہ دونوں بھی دروازے کے قریب ہی کھڑے تھے۔ وہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے اندر لے آئے۔ اب نجومیوں نے بتایا کہ ایک خاص ہیرا شہزادی صابرہ کو دے دیا جائے اور اس کمرے میں کسی اونچی جگہ پر بٹھا دیا جائے۔ اسی طرح اس کا دشمن جن اس پر جو جادو کرے گا تو شہزادی اس سے محفوظ رہے گی۔ شہزادی نہ صرف اپنی بلکہ شہزادے عمران کی طرف سے بھی بے حد پریشان تھی اور وہ رو رہی تھی۔ ایسے میں بادشاہ نے چپکے سے تمام لوگوں کو کہہ دیا کہ وہ شہزادی کے سامنے خوش رہیں اور ایسی باتیں کریں جس سے شہزادی بھی خوش ہو۔ یوں تمام لوگ شہزادی کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ لوگوں کے مشورے سے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ایک کمرے میں محل کے تمام گدے اور لحاف رکھ دیے جائیں تاکہ شہزادی ان پر آرام سے بیٹھ جائے۔ یوں اس نے غلاموں کو ہدایت کی اور غلاموں نے سارے گدے اور لحاف ایک جگہ جمع کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ وہ ان گدوں اور لحافوں کے اوپر جا کر بیٹھ جائے کہ اس کے لیے ایک سیڑھی بھی لگائی جائے۔ شہزادی رو رہی تھی لیکن سب نے اسے حوصلہ بڑھایا اور وزیر احسان نے اسے لطیفے بھی سنائے، لیکن شہزادی کو بالکل ہنسی نہ آئی۔ وہ ہیرا ہاتھ میں دبا کر سیڑھی کے ذریعے گدوں اور لحافوں کے اوپر پہنچ گئی۔ اس رہ کر شہزادے عمران کا خیال آ رہا تھا۔ ادھر ویران محل میں جن شہزادے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے شہزادے کو منع کیا کہ وہ
یہ چراغ روشن نہ کرے، لیکن شہزادہ تو یہی کام کرنے یہاں آیا تھا، بھلا وہ کیسے رک سکتا تھا؟ لہٰذا وہ چراغ پر چراغ روشن کرتا رہا اور جن اسے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ جب بھی شہزادے کے قریب آتا، شہزادہ اس پر تلوار سے وار کرتا اور وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ شہزادے نے جب 10واں چراغ روشن کرنا چاہا تو جن بے تاب ہو گیا، کیونکہ اگر یہ چراغ بھی روشن ہو جاتا تو اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی۔ اس نے شہزادے پر بھرپور حملہ کیا، لیکن شہزادے نے اس پر تلوار کا وار کیا، جس سے وہ زخمی ہو کر دور ہو گیا اور شہزادے نے چراغ روشن کر دیا۔ جن چیخنے لگا کیونکہ اس کی ساری طاقت ختم ہو رہی تھی، اور ادھر محل میں نجومیوں نے بادشاہ اور ملکہ کو بتایا کہ شہزادہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ اور ملکہ ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ شہزادی صابرہ اور محل کے دوسرے لوگ بھی خوش ہو گئے۔ اب نجومیوں نے شہزادی کو اجازت دے دی کہ وہ نیچے آ جائے، کیونکہ اب جن کا خطرہ نہیں رہا تھا۔ شہزادی نیچے آ گئی۔ وہ بے چینی سے شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر شہزادہ واپس روانہ ہو رہا تھا تو جن نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے کوکاف تک پہنچا دے اور اسے معاف بھی کر دے۔ عمران بہت ہمدرد اور نیک دل تھا، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جن اس کا دشمن تھا، لیکن پھر بھی شہزادے کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے جن سے کہا، پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کسی کو بھی تکلیف نہیں دو گے اور دکھی لوگوں کے کام آؤ گے۔ جن نے جواب دیا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب کسی کو تکلیف نہیں دوں گا اور دکھی لوگوں کے کام آؤں گا اور خدمت کروں گا۔ شہزادے نے اسے اٹھایا اور اپنے کندھوں پر لاد کر روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے جن کو کوکاف میں چھوڑا اور خود واپس روانہ ہو گیا۔ وہ محل پہنچا تو سب لوگ اس کے منتظر تھے۔ شہزادی صابرہ، اس کے والدین بھی شہزادے کے محل میں ہی آئے ہوئے تھے۔ سب ہی لوگ شہزادے سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ سب نے ضد کی شہزادہ انہیں اپنے ساتھ بیتے ہوئے واقعات سنائے۔ شہزادہ انہیں سارے واقعات سنانے لگا۔ وہ سب حیران دلچسپی سے اس کی باتیں سننے لگے، اور پھر شہزادی کے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد ہی ان دونوں کی شادی کر دیں گے۔ اس بات پر شہزادی شرمائی، جبکہ باقی تمام لوگ بھی بے حد خوش ہوئے۔ ان لوگوں جہاں اس بات کی خوشی تھی کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہونے والی ہے، وہاں وہ لوگ اس بات پر بھی خوش تھے کہ ظالم جن نے ظلم و زیادتی سے توبہ کر لی ہے اور اس نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔